الحمد للہ علی نعمائہ الشاملۃ و آلائہ الکاملہ والصلاة علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے معزز سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ہی نہیں بلکہ آخری نبی بنایا۔ آپ کے سر پر فقط نبوت کا نہیں بلکہ ختم نبوت کا تاج سجایا۔ کسی بھی بندے کے مومن اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی توحید کے ساتھ اپنے نبی کی نبوت اور ختم نبوت کا اقرار کرے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، اس عقیدے سے واقف نہیں ہے، اس عقیدے کو اہمیت نہیں دیتا، تو شریعت مطہرہ کی روشنی میں ایسے بندے کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ اللہ کے رسول کا آخری نبی ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی وصف اور امتیازی خصوصیت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ نے کائنات میں جتنے بھی نبی بھیجے، ان انبیاء کی نبوت کے بعد نبوت کی ضرورت تھی۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں کسی قسم کی نئی نبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ اہم بھی ہے، ضروری بھی ہے، اور مومن اور مسلمان کے ایمان اور اسلام کی بنیاد بھی ہے۔ تو آج کی اس نشست میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے میں نے صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی کے بعد نبی کی ضرورت کیوں تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے پیغمبر کی ضرورت کیوں نہیں۔ پہلے انبیاء کے بعد نبی تھے، ہمارے پیغمبر کے بعد نیا نبی کیوں نہیں؟ اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی تو میرا اور آپ کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا، اللہ کے نبی کی ختم نبوت بھی سمجھ آئے گی، اور اس عقیدہ کی اہمیت کیا ہے، میں اور آپ اس کے بارے میں کتنے حساس ہیں، یہ بات بھی انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ اللہ کے نبی کے بعد نبی کی ضرورت تھی، ہمارے پیغمبر کے بعد نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک وجہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صرف ایک وجہ کہ پہلے انبیاء کے بعد نبی کی ضرورت تھی اور ہمارے پیغمبر کے بعد نئے نبی کی ضرورت کیوں نہیں؟ تو میرے معزز سامعین، میرے محترم بھائیوں، یاد رکھنا کہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے کہ جب پہلے نبی کی نبوت کا حلقہ، پہلے نبی کی نبوت کا ایریا ختم ہو جائے۔ ایک جگہ پر نبی کی نبوت کا ایریا ختم ہوگا، آگے دوسرا نبی، ان کا ایریا ختم ہوگا تو آگے تیسرا نبی۔ جہاں تک ایک نبی کی نبوت کا ایریا ہو، اس ایریے میں مزید نئے نبی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سمجھانے کے لیے مثال دوں گا کہ ماضی قریب میں ہمارے ملک پاکستان میں الیکشن ہوئے، ووٹ ہوئے، ایم پی اے، ایم این اے، گورنر، وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کا انتخاب کیا گیا۔ اب ایم پی اے نے جب الیکشن لڑا، اس کا ایک حلقہ ہوتا ہے، یہاں سے حلقہ ختم ہوگا، یہاں پر ختم ہوگا، یہاں سے شروع ہوگا اور یہاں پر ختم ہوگا۔ مثال کے طور پر
سرگودا سے شروع ہوگا، جھنگ پر ختم ہوگا۔ اب ایک حلقہ ایم پی اے کا، ایک حلقہ ایم این اے کا، ایک ایریا ہے گورنر کا اور وزیر اعلیٰ کا، اور ایک دائرہ ہے وزیر اعظم کا۔ جہاں پر ایک بندہ ایم پی اے بن جائے، اس کے ہوتے ہوئے دوسرے ایم پی اے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا حلقہ ختم ہوگا تو ایم پی اے بدلے گا، حلقہ ختم ہوگا تو ایم این اے بدلے گا، صوبہ ختم ہوگا تو گورنر اور وزیر اعلیٰ بدلے گا، ملک ختم ہوگا تو وزیر اعظم بدلے گا۔ جہاں تک پہلے بندے کا ایریا یا پہلے بندے کا حلقہ ہو، وہاں پر نئے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خدا نے اس دنیا میں جتنے بھی نبی بھیجے، ان کی نبوت کے بعد نئی نبوت کی ضرورت تھی۔ ہمارے پیغمبر کے بعد نئی نبوت کی ضرورت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے، ان کی نبوت کے ایریے کی ابتدا بھی تھی، ان کی نبوت کے ایریے کی انتہا بھی تھی۔ ایک جگہ سے نبوت کا دائرہ شروع ہوتا اور ایک جگہ پر جا کر نبوت کا حلقہ ختم ہوتا۔ جب حلقہ ختم ہوتا، آگے اور نبی، ان کا حلقہ ختم ہوتا، آگے اور نبی۔ چونکہ ان کی نبوت کے ایریے کی ایک حد تھی، شروع بھی ہوتا تھا، ختم بھی ہوتا تھا، اس لیے ان کی نبوت کے بعد نئی نبوت کی ضرورت تھی۔ ہمارے پیغمبر کی نبوت کا دائرہ، ہمارے پیغمبر کی نبوت کا حلقہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ جو ہمیں ہمارے علماء نے پڑھایا اور بتایا کہ ہمارے پیغمبر کی نبوت کی ابتدا تو ہے، ہمارے پیغمبر کی نبوت کی انتہا نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر کی نبوت کا حلقہ شروع تو ہوتا ہے، لیکن ہمارے پیغمبر کی نبوت کا حلقہ ختم نہیں ہوتا۔ اور نئے نبی کی ضرورت تب پڑے گی جب ایک نبی کا حلقہ ختم ہوگا، چونکہ ہمارے پیغمبر کسی خاص علاقے کے نبی نہیں، کسی خاص قوم کے نبی نہیں، کسی خاص ملک کے نبی نہیں ہیں، کسی خاص قبیلے کے نبی نہیں، بلکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پوری کائنات کے نبی ہیں، آپ کی نبوت کا حلقہ پوری دنیا ہے۔ اس لیے آپ کے ہوتے ہوئے مزید نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان الفاظ میں سمجھایا کہ جب باری پہلے انبیاء کی آئی تو کیا فرمایا؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے حضرت نوح کو نبی بنایا اور ان کی قوم کا نبی بنایا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے حضرت ہود کو نبی بنایا، ان کی قوم کا نبی بنایا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے حضرت صالح کو ان کی قوم کا نبی بنایا۔ اب پہلے انبیاء کے بارے میں خدا نے یہ کہا کہ حضرت نوح اپنی قوم کے نبی، حضرت ہود اپنی قوم کے نبی، حضرت صالح اپنی قوم کے نبی۔ لیکن جب باری میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو اللہ نے یوں نہیں کہا لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُحَمَّدًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ نے یوں نہیں کہا لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُحَمَّدًا إِلَىٰ أَهْلِ مَكَّةَ، اللہ نے یوں نہیں فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُحَمَّدًا إِلَىٰ قُرَيْشٍ کہ ہم نے اپنے نبی کو اہل مکہ کا نبی بنایا، ہم نے اپنے نبی کو قوم قریش کا نبی بنایا، ہم نے اپنے پیغمبر کو ان کی برادری کا نبی بنایا، بلکہ اللہ نے طرز بدل کر کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، کہ میں نے اپنے نبی کو خاص علاقے، خاص قوم، خاص قبیلے کا نبی نہیں، بلکہ میں نے اپنے نبی کو پوری انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا۔ جو لوگ میرے پیغمبر کے زمانے میں تھے، حضور ان کے بھی نبی، جو لوگ آج تک آ چکے ہیں میرے پیغمبر ان کے بھی نبی، اور جو لوگ قیامت تک آئیں گے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی نبی ہوں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کی نبوت کے دائرے کو مکہ تک محدود نہیں کیا،
اپنے نبی کی نبوت کے حلقے کو مدینہ تک محدود نہیں کیا، اپنے نبی کی نبوت کے حلقے کو خاص علاقے تک محدود نہیں کیا، بلکہ اگر قرآن کے الفاظ پر غور کریں تو اللہ نے جو انداز اپنی ربوبیت کے لیے اختیار فرمایا، وہی انداز خدا نے پیغمبر کی نبوت کے لیے بھی ارشاد فرمایا۔